نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ مشہور مقولہ ہے کہ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص عبادت میں ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں والدین نے آواز دے دی، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ والدین کو معلوم ہے کہ نہیں۔ اگر ان کو معلوم ہے کہ آپ نماز میں ہیں اور پھر بھی وہ آواز دے رہے ہیں اور ان کے آواز دینے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت ہی شدید پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، تو ایسی صورت میں نماز توڑ کے ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پھر بعد میں ادا کی جا سکتی ہے، نماز فرض ہو یا سنت یا نفل۔ اس لیے کہ کسی کی بھی جان بچانا یا اس کی مشکل دور کرنا جو شدید ہو وہ ضروری ہے۔ نماز اس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ گنجائش دی ہے کہ اس وقت تم وہ کام کر لو، پھر دوبارہ میرے دربار میں آ جانا، اور ہمارے پاس چونکہ ٹائم ہوتا ہے، اگر نماز کا وقت نہ بھی ہوا تب بھی قضا ہو سکتی ہے اس کی، اور جان بچانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدم کر دیا ہے اللہ ہی کے اختیار سے، اللہ کے حکم سے، یعنی حقیقت میں تو اللہ ہی کا اختیار ہے۔ تو اللہ نے جب ایسا کیا تو الحمدللہ انسانوں کو یہ آسانی ہو گئی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اماں ابا کو کوئی ایسی ارجنٹ ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ویسے کسی کام کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو اماں نے بلایا ہے یا ابا نے بلایا ہے اور میں نماز میں ہوں، تو ان کو چونکہ معلوم نہیں کہ میں نماز میں ہوں، اس لیے انہوں نے آواز دے دی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر میں نماز مکمل کر کے جاؤں تو ان کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اور آج کل تو والدین بیچارے اتنا سادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں اعتراض کرتے بھی نہیں، ان کو بعد میں بتا دیا جائے تو کہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے لیے ایک اپنا معمول یہ بنا لیا جائے کہ گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں تو ان کو اطلاع کر دی جائے کہ میں اس وقت نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ کس حالت میں، اور اس سے ان کو بھی بہت تقویت ہوتی ہے، اور پھر وہ آپ کو نہیں آواز دیں گے الا یہ کہ شدید مجبوری ہو اور اس میں نماز توڑنے کی گنجائش ہے۔ تو آج کے زمانے میں کوئی جریج کا واقعہ پڑھ کے حدیث کی کتاب میں یہ سوچنے لگے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب حال احوال مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ پچھلے امتی حضرت عیسیٰ کے لوگوں میں سے ہیں یا ان سے پہلے بعد، زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی کی اگر مشکل پریشانی ہو، چھوٹا بچہ ہے گر جائے گا، کوئی اس کو خطرہ پیش آ گیا ہے، کسی اور انسان کی جان بچانی ہے، مشکلات میں ہے وہ، تو اس کے لیے اگر کوئی نماز توڑ دیتا ہے تو یہ گنجائش ہے، پھر بعد میں اس کو لوٹا لے گا۔ اسی طرح ماں باپ کا بلانا، اب والدین معذور ہیں اور ان کو اس وقت شدید ضرورت ہے تو اس کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں، گھر میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کو آواز دینے کی منشا یہ ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی خاص کام کرانا ہے، لیکن وہ کوئی ایسا ارجنٹ نہیں ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، بس ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ مصروف ہیں، معلوم ہوتا تو آپ کو اس طرح آواز نہ دیتے، انتظار کر کے آواز دیتے۔ تو یہ سب چیزیں آپ بھی جانتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اور آپ کے والدین آپ کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور آپ بھی اسی طرح اپنے والدین کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ایک تو اسٹریٹجی یہ بنا لی جائے کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں تو کہیں کہ اماں جان اب میں نماز شروع کر رہا ہوں، یا مسجد جا رہا ہوں، یا عورت ہے تو گھر میں نماز شروع کر رہی ہوں، تو اگر آپ کو کوئی کام ہو تو نماز کے بعد میں آ جاؤں گی خود ہی پوچھنے آپ سے۔ تو آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت کہ آپ آواز دیں، میں پھر نماز سے فارغ ہو گئی۔ اگر وہ کہیں کہ میرا اچھا بیٹا یہ کام کرتی جاؤ، مجھے اس وقت یہ کام کر دو پھر چلی جانا، تو آپ پہلے وہ کام کر دیجیے۔ تو ہر چیز کو پلان کر کے کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ایسی صورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کو پتہ نہ ہو اور وہ بیچارے آواز دیتے رہ جائیں، تو ان کا دل دکھے گا، کیونکہ ان کے دل میں خیال تو آ سکتا ہے کہ دیکھو میری بات پہ توجہ نہیں دے رہی، اس لیے کہ فون پہ ہوگی یا ہوگا، یا دوستوں سے بات میں لگا ہوگا، یا اپنے کسی کام میں ہے۔ تو آدمی جب کہیں جائے تو گھر کے اندر آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا اتنا لحاظ اور خیال ہونا چاہیے
کہ دوسرے کو بتا کے جائیں جس کو ضرورت ہو سکتی ہے. کبھی کبھی وحشت ہوتی ہے ایک آدمی کو اکیلے، اب گھر میں تنہا ہے، پتہ ہے کہ ساتھ بیٹا بھی موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے کمرے میں دوسرے، تو یہاں سے وہ آواز دیتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ وہ چلا گیا مجھے اطلاع نہ کیا. اور اس لیے وہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ بیچاروں کو اندازہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنا رویہ، اپنا کردار ایسا بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم بغیر کہے سنے نکل جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے کیوں بتایا، ہماری مرضی، آ جائیں گے جب ہم بچے تھوڑی ہیں. نہیں، تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو آپ کی طرف سے مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، وہ اس غم میں نہ ہو کہ پتہ نہیں میرے بچہ کس حال میں، کہ ایسا تو نہیں اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، میں یہاں بیٹھا کچھ کر نہیں سکتا. تو والدین تڑپتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے تو ان کو اس پہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں بتائے بغیر چلے جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ ان کو روکیں، اس لیے کہ ان کو اطمینان رہے کہ کس حال میں ہے، کہاں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ان پر کوئی اپنا روب جھاڑنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی خدائی بڑائی چاہتے ہیں. نہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ بچے انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے راستے پر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو ان کا انتظار نہ کیا جائے، ان کے بارے میں فکر مندی نہ ہو. تو اس لیے ہمیں یہ ادب سیکھنا چاہیے. تو سمجھ میں اس لیے نہیں آتا بھی کہ جوان ہے، خود بوڑھے ہوں گے، ہڈیوں میں جان نہیں ہوگی، اور اپنے بچے اگر کر رہے ہوں گے تو اس وقت پھر پتہ چلے گا، اور اس وقت اندازہ ہوگا کہ واقعی کتنا دکھ ہوتا ہے والدین کو اگر ان کو پتہ نہ ہو، غم ہوتا ہے کہ معلوم نہ ہو کہ اولاد کہاں ہے، کس حال میں ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ یہ احساس اپنی اولاد کے لیے رہتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اطمینان ان کو دلا دیا کریں، نماز کے حوالے سے بھی، گھر سے جاتے ہوئے بھی، تاکہ وہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے یا آواز دینے کے لیے پریشان نہ ہو. تو کبھی کبھی وہ اپنی اس وحشت کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ معلوم ہو جائے گھر میں کوئی ہے بھی کہ نہیں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.